میری شادی کو ابھی 8 ماہ ہی گزرے تھے کہ ایک دن میں گھر کا فرش دھونے میں مصروف تھی۔ اسی دوران میرا پاؤں پھسل گیا اور میری ٹانگ پر شدید چوٹ آ گئی۔ یوں میرے لیے فرش سے اٹھنا بھی محال ہو گیا۔ اس وقت میرا شوہر، جس کا نام شہریار تھا، وہ کام اور روزی روٹی کرنے کے سلسلے میں اپنی ورکشاپ پر گئے ہوئے تھے۔ ٹانگ پر شدید چوٹ آنے کے باعث پھر کسی طرح میں خود کو گھسیٹ کر موبائل تک لے گئی اور شوہر کو کال ملائی۔ جیسے ہی شہریار نے فون پر میری چوٹ سے متعلق سنا تو وہ پریشانی کے عالم میں تیز رفتاری سے بائک پر 30 منٹ کا فاصلہ محض 15 منٹ میں طے کر کے فوراً گھر پہنچ گئے۔ پھر بغیر کوئی تاخیر کیے وہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ معائنہ کرنے کے بعد ڈاکٹر نے بتایا کہ زیادہ پریشانی والی بات نہیں ہے، ٹانگ ٹوٹنے سے بچ گئی ہے، لیکن اس پر شدید دباؤ آیا ہے جسے ٹھیک ہونے میں 15 سے 20 دن لگ سکتے ہیں۔ ڈاکٹر نے اس دورانیے میں مجھے مکمل طور پر آرام کرنے کا مشورہ دیا تھا۔ ڈاکٹر کے منہ سے یہ بات سن کر میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ کہیں میری ٹانگ کسی بڑے حادثے کا شکار نہیں ہوگی۔ خیر پھر ہم دونوں میاں بیوی گھر واپس آ گئے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اب میرے آرام کرنے کے دوران اتنے دنوں تک گھر کے کام کاج اور میری دیکھ بھال کون کرے گا؟ ہم تو چند دنوں کے لیے ملازمہ رکھنے کی بھی سکت نہیں رکھتے تھے۔ شوہر کی جو بھی جمع پونجی تھی اس نے شادی پر خرچ کر دی تھی، اور چند لوگ ایسے بھی تھے جن کا قرض چکانا ابھی باقی تھا۔ لہذا اسی سبب میرے ذہن میں خیال آیا کہ میں اپنی بچپن کی سہیلی فائزہ کو اپنی مدد کے لیے بلا لیتی ہوں۔ اس کا گھر ہماری گلی میں ہی تھا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ وہ ابھی تک کنواری تھی۔ بھلا اپنی جوان اور خوبصورت بیٹی کو کون کسی کے گھر اتنے دنوں کے لیے بھیجتا ہے؟ لیکن جو بھی تھا، فائزہ کے والدین مجھے بھی اپنی بیٹی کی طرح ہی سمجھتے تھے، اور مجھے امید تھی کہ وہ اس مشکل گھڑی میں فائزہ سے متعلق کی جانے والی میری درخواست پر مجھے انکار نہیں کریں گے۔ اور فائزہ کے والدین یہ بات بھی اچھی طرح جانتے تھے کہ میں اپنے شوہر شہریار کے کام پر چلے جانے کے بعد سارا دن گھر میں اکیلی رہتی ہوں، اور شہریار کو بھی وہ لوگ اچھی طرح جانتے تھے کہ وہ کس طبیعت کا مالک ہے۔ لہٰذا اسی وجہ سے میں نے اپنی سہیلی فائزہ کا فون نمبر ملایا اور اسے ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ میری چوٹ کا سن کر وہ بھی بہت پریشان ہوگی اور فوراً کہنے لگی، میں ابھی تمہارے پاس آتی ہوں۔ لیکن میں نے کہا کہ فائزہ، میں تمہیں چند گھنٹوں کے لیے اپنے پاس نہیں رکھنا چاہتی، بلکہ مجھے تمہاری زیادہ دنوں کے لیے ضرورت ہے۔ میری بات سن کر وہ حیران ہوگی اور پوچھنے لگی، ہبا تمہاری بات کا کیا مطلب ہے؟ میں سمجھی نہیں۔ میں نے کہا، فائزہ تم اپنی امی جان سے بات کرواؤ، جو بھی بات ہوگی تم خود ہی سن لینا۔ فائزہ نے فوراً اپنی والدہ سے بات کروائی۔ میں نے ان سے سلام دعا کے بعد ساری حقیقت ان کے سامنے رکھی اور کہا کہ امی جان، آپ تو جانتی ہیں کہ میرے شوہر شہریار کے ماں باپ کئی سال پہلے ایک بائک ایکسیڈنٹ میں اللہ کو پیارے ہو گئے تھے۔ اس کے بعد شہریار کے بڑے بھائی نے بھی ان کا ویسے ساتھ نہیں دیا جس طرح ایک بڑے بھائی کو دینا چاہیے، کیونکہ بڑا بھائی تو باپ کے مترادف ہوتا ہے۔ شہریار نے اپنی تعلیم چھوڑ کر ایک چھوٹی سی ورکشاپ پر بطور ہیلپر کام کرنا شروع کر دیا تھا، اور کئی سالوں کی محنت کے بعد وہ اپنی ورکشاپ بنانے میں کامیاب ہوا۔ اسے ایک مقام ملا اور خوشیاں دیکھنا نصیب ہوئیں۔ آج جو کچھ بھی ہے وہ اپنی محنت کے بلبوتے پر ہے۔ پھر میں نے اپنی اصل بات کو دہراتے ہوئے کہا کہ امی جان، میں گھر میں اکیلی ہوتی ہوں، میری کوئی نند یا بھابھی نہیں ہے جو اس مشکل صورتحال میں میرا خیال رکھ سکے، اور ملازمہ رکھنے کی استطاعت بھی نہیں ہے ہم میں۔ آپ کی مہربانی ہوگی اگر آپ فائزہ کو 10 دنوں کے لیے میرے پاس بھیج دیں۔ میری بات سننے کے بعد فائزہ کی والدہ یعنی آنٹی نے کہا کہ بیٹی، میں تمہاری مجبوری سمجھتی ہوں اور تم بھی ہمارے لیے کوئی پرائی نہیں ہو، لیکن میری جوان بیٹی ہے، اس لیے میں اس کے ابا سے پوچھے بغیر تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ شام کو جیسے ہی فائزہ کے والد آئیں گے میں ان سے بات کر کے تمہیں ان کے فیصلے سے آگاہ کر دوں گی، لیکن مجھے امید ہے کہ وہ تمہیں اس مشکل میں دیکھتے ہوئے فائزہ کو بھیجنے سے انکار نہیں کریں گے۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے آنٹی، آپ کی بہت مہربانی ہوگی۔ تب تک شہریار گھر کی کچھ ضروری اشیاء خریدنے کے لیے بازار جا چکے تھے۔ تقریباً 1.5 گھنٹے بعد وہ خریداری مکمل کر کے واپس آئے۔ میں نے انہیں فائزہ کے بارے میں بتایا کہ میں نے اس کی والدہ سے بات کی ہے اور درخواست کی ہے کہ وہ فائزہ کو چند دنوں کے لیے ہمارے گھر بھیج دیں۔ انہوں نے شام تک جواب دینے کا کہا ہے۔ شہریار نے میری بات سن کر کہا
یہ تم نے بہت اچھا کیا، کیونکہ اگر بالفرض ہم کوئی ملازمہ بھی رکھ لیتے تو شاید وہ تمہارا ویسے خیال نہ رکھ پاتی جیسے تمہاری بچپن کی سہیلی فائزہ رکھے گی۔ اس دوران میں نے ایک بات نوٹ کی کہ جب میں نے شہریار کو فائزہ کے ہمارے گھر رکنے کے بارے میں بتایا تو بے ساختہ اس کا چہرہ ایک دم سے کھل اٹھا تھا، اور اس کی یہ خوشی میرے لیے قدرے حیران کن تھی۔ لیکن میں نے اپنے چہرے پر کوئی تاثر ظاہر کیے بغیر اسے جواب دیا، ہاں، یہی سوچ کر میں نے اسے بلانے کی کوشش کی ہے، اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اس دن شام کے لیے شہریار ہوٹل سے کھانا لے آئے تھے، پھر ہم دونوں نے مل کر کھانا کھایا اور جیسے تیسے ہماری رات گزر گئی۔ اگلی صبح سورج کی پہلی کرنیں ابھی نمودار ہوئی ہی تھی کہ میرے موبائل کی گھنٹی بجنے لگی۔ میں نے فون اٹھا کر دیکھا تو یہ فائزہ کی کال تھی۔ یقیناً وہ مجھے اپنے والدین کے فیصلے کے بارے میں بتانے والی تھی۔ کال اٹھاتے ہی فائزہ نے کہا کہ سوری ہبا، ابو مجھے تمہارے پاس اتنے دنوں کے لیے بھیجنے پر راضی نہیں ہوئے۔ میں اور امی نے بہت کوشش کی لیکن ہماری تمام کوششیں ناکام رہیں۔ یہ سن کر میرا دل بیٹھ گیا اور میرا چہرہ مرجھا گیا۔ میں نے روکھے لہجے میں جواب دیا، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ یہ سنتے ہی فائزہ ایک دم کھلکھلا کر ہنس پڑی اور کہنے لگی، ہبا ابو مان گئے ہیں، میں تو صرف تمہیں تنگ کرنے کے لیے ایسا کہہ رہی تھی۔ اس پر میں نے اسے ہلکی سی ڈانٹ دیتے ہوئے کہا کہ فائزہ، تمہیں شرم آنی چاہیے، میں اتنی مشکل میں ہوں اور تم مذاق کر کے میرا امتحان لے رہی ہو۔ اگر تمہارے ابو مان ہی گئے ہیں تو اب دیر کس بات کی ہے، جلدی سے ہمارے گھر آ جاؤ، گھر کے بہت سے کام پڑے ہیں۔ اگر تم نے تھوڑی دیر اور فون نہ کیا ہوتا تو شاید میں مجبوری میں کسی ملازمہ کو ہائر کر لیتی۔ اچھا ہوا تم نے وقت پر کال کر دی۔ پھر فائزہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تھوڑی دیر تک تیار ہو کر آتی ہوں، تم فکر مت کرو۔ پھر فائزہ سے بات کیے ہوئے مجھے ابھی 1.5 گھنٹہ ہی گزرا تھا کہ ہمارے دروازے پر دستک ہوئی۔ قدرتی طور پر تب شہریار بھی شاپ پر جانے کی غرض سے دروازے کی طرف ہی جا رہے تھے۔ انہوں نے جب دروازہ کھولا تو سامنے فائزہ، اس کی ماں اور باپ یعنی تینوں ہی کھڑے ہوئے تھے۔ شہریار نے انہیں سلام کرنے کے بعد بڑے ہی احترام سے اندر آنے کا کہا۔ ان کو دیکھتے ہی میں سمجھ گئی تھی کہ یقیناً وہ میری خیریت معلوم کرنے آئے ہیں۔ ان کو دیکھتے ہی میں سمجھ گئی تھی کہ یقیناً وہ میری خیریت معلوم کرنے آئے ہیں۔ پھر فائزہ کے والدین نے کچھ دیر میرے پاس بیٹھ کر میرا حال احوال معلوم کیا اور میرے دکھ کو ہلکا کرنے کے لیے مجھے تسلیاں دینے لگے۔ ابھی فائزہ کے والدین اور فائزہ کو آئے ہوئے چند منٹ ہی گزرے تھے کہ شہریار خود ہی چائے بنا کر ساتھ مہمان نوازی کے لیے کچھ چیزیں ٹرے میں سجائے کمرے میں داخل ہوا۔ سلام کرنے کے بعد اس نے چائے کی ٹرے مہمانوں کے سامنے میز پر رکھ دی، لیکن اس دوران بھی میں نے نوٹ کیا تھا کہ وہ چور نظروں سے بار بار میری سہیلی فائزہ کی طرف ہی دیکھ رہا تھا، کیونکہ فائزہ تھی ہی اتنی خوبصورت کہ کوئی بھی مرد اگر اسے پہلی نظر دیکھے تو وہ اسے دیکھتا ہی رہ جائے۔ لیکن مجھے شہریار سے ایسی امید نہیں تھی کہ وہ بھی اسے دیکھ کر اس کے حسن پر فدا ہو جائے گا۔ شہریار کے دل کی جو کیفیت تھی وہ میں بخوبی سمجھ پا رہی تھی۔ مجھے تو اب یہ صورتحال دیکھ کر خوشی کی بجائے گھبراہٹ ہونے لگی تھی کہ کہیں میرا شوہر اور فائزہ یہ سوچ آتے ہی میں نے ایک دم سے خود کو اندر ہی اندر کوسنا شروع کر دیا کہ یہ میں کیا سوچ رہی ہوں، میرا شہریار ایسا نہیں ہو سکتا، اور فائزہ بھی ایسی لڑکی نہیں ہے کہ کسی کی باتوں میں آ جائے۔ پھر میں ہوش کی دنیا میں آئی اور فائزہ کے والدین سے کہنے لگی کہ پلیز آپ لوگ چائے نوش فرمائیں، باقی باتیں بعد میں کریں گے۔ چائے پینے کے تقریباً 10 منٹ بعد ہی فائزہ کے ماں باپ مجھے یہ تلقین کر کے چلے گئے کہ اب ہماری بیٹی کی ذمہ داری تم پر ہے، ہمیں امید ہے کہ تم ہمیں شکایت کا کوئی موقع نہیں دو گی۔ پھر میں نے کہا کہ انکل جی، آپ فائزہ کی طرف سے بالکل بے فکر ہو جائیں، وہ بالکل میری بہنوں جیسی ہے اور میں اسے اپنی بہن کی طرح ہی رکھوں گی۔ لیکن اندر ہی اندر مجھے خوف بھی محسوس ہو رہا تھا کہ اگر خدا نخواستہ شہریار نے جذبات میں آ کر کچھ الٹا سیدھا کر دیا تو میں فائزہ کے ماں باپ کو کیا منہ دکھاؤں گی اور کیا جواب دوں گی۔ یہی سوچ بار بار مجھے پریشان کر رہی تھی، لیکن میں اسے اپنا وہم سمجھ کر پھر سے نظر انداز کر دیتی اور بعد میں یہی نظر اندازی میری سب سے بڑی غلط فہمی ثابت ہوئی تھی۔ فائزہ کو ہمارے گھر آئے ہوئے ابھی 4 دن ہی گزرے تھے کہ ایک روز رات کے 2 بجے جیسے ہی میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ شہریار بستر پر موجود نہیں تھا۔
میں نے سوچا کہ شاید وہ واش روم گئے ہوں گے، لہٰذا میں شک کی بنیاد پر کمرے کے اٹیچ واش روم کے دروازے کی جانب نظریں جمائے اسے دیکھنے لگی کہ بھلا شہریار سچ میں واش روم گیا ہے یا کہیں اور۔ جب مجھے انتظار کرتے ہوئے 15 منٹ گزرے تو مجھ سے رہا نہیں گیا اور میری ٹانگ بھی مجھے اجازت نہیں دے رہی تھی کہ میں بیڈ سے اتر کر ذرا سی بھی حرکت کر سکوں، لیکن اس کے باوجود بھی میں کسی طرح سہارا لے کر اپنے بیڈ سے اٹھی اور تجسس کی ماری واش روم کی طرف بڑھنے لگی۔ جیسے ہی میں نے دروازے کو ہلکا سا دھکیلا تو یہ دیکھ کر میں کانپ اٹھی کہ شہریار واقعی واش روم میں بھی نہیں تھا۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا تھا، بھلا شہریار رات کے اس پہر کہاں جا سکتا تھا؟ پھر اچانک میرے ذہن میں فائزہ کا خیال آیا کہ کہیں وہ اس کے کمرے میں۔ یہ خیال آتے ہی میں تیزی سے دیوار کا سہارا لے کر کمرے کے دروازے کی جانب لپکی۔ پھر جیسے ہی میں کمرے سے باہر نکلی تو مجھے ہلکی ہلکی سی آوازیں سنائی دی، یقیناً وہ آوازیں کچن سے ہی آ رہی تھی۔ میں جب کچن کی طرف بڑھی تو جو منظر میں نے دیکھا وہ میرے ہوش اڑا دینے کے لیے کافی تھا۔ میں نے دیکھا کہ فائزہ کچن کے سنک پر گلاس دھونے میں مصروف تھی اور شہریار اس کی پچھلی جانب سے دبے پاؤں اس کی طرف بڑھ رہا تھا، اور پھر ایک دم سے شہریار نے فائزہ کی دونوں آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیا، اور جب فائزہ نے ڈر کے مارے چیخ مارنا چاہی تو شہریار نے اپنے ہاتھ سے اس کی آواز کو دباتے ہوئے کہا کہ ڈرو نہیں، میں شہریار ہوں۔ پھر شہریار نے اس کے منہ سے ہاتھ ہٹا لیا۔ میں حیران تھی کہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی فائزہ نے جب پلٹ کر شہریار کی طرف دیکھا تو اس نے منہ سے کوئی لفظ نہ نکالا، بلکہ اسے صرف اتنا کہہ کر بات ٹال دی کہ یہ بھلا مذاق کرنے کا کون سا طریقہ ہے، اور آپ رات کے اس وقت یہاں کیا کر رہے ہیں؟ جس پر شہریار نے کہا کہ مجھے کمرے میں گھٹن محسوس ہو رہی تھی، میں تھوڑا فریش ہونے کے لیے باہر نکلا تو آپ کو کچن کی طرف جاتی ہوئی کو دیکھا، تو ذہن میں شرارت آئی کہ کیوں نہ میں آپ کو ڈراؤں اور دیکھوں کہ آپ کتنی بہادر ہو۔ شہریار کی اس بات پر فائزہ ہلکی سی مسکرائی اور پھر پانی کا گلاس لے کر اپنے کمرے میں چلی گئی، جبکہ میں وہیں پر کھڑی پھٹی پھٹی آنکھوں سے یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ لہٰذا پھر میں بھی چپکے سے دبے پاؤں کمرے میں واپس آ گئی۔ یہ سب دیکھ کر میرا دل بری طرح سے کانپ رہا تھا، یعنی میرے دل میں شہریار سے متعلق جو خدشہ پیدا ہو چکا تھا اس کی ایک جھلک آج میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لی تھی۔ یعنی اب شہریار اور فائزہ میں تھوڑی بہت بے تکلفی ہو چکی ہے۔ خیر جو بھی تھا، پھر میں شہریار کے کمرے میں واپس آنے سے پہلے ہی بیڈ پر آنکھیں بند کر کے سو گئی، تاکہ شہریار کو یہ لگے کہ میں اس سارے معاملے سے بے خبر ہوں، یا میں جاگی ہی نہیں تھی۔ پھر تقریباً 5 منٹ بعد ہی شہریار بھی کمرے میں واپس آیا اور واش روم سے تھوڑا فریش ہو کر بیڈ پر آ کر لیٹ گیا، جبکہ اسی پریشانی میں میری آنکھوں سے نیند کوسوں دور جا چکی تھی۔ خیر پھر جیسے تیسے رات گزر گئی۔ جب دن کا سورج طلوع ہوا تو صبح کے 8 بجے فائزہ میرے لیے ایک ٹرے میں ناشتہ سجائے کمرے میں داخل ہوئی۔ اس دوران میں نے دیکھا کہ فائزہ کچھ گھبرائی ہوئی سی لگ رہی تھی اور مجھ سے نظریں بھی نہیں ملا پا رہی تھی۔ پھر فائزہ نے ناشتہ میرے سامنے رکھا اور مجھ سے پوچھنے لگی کہ ہبہ، اب تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ ٹانگ کا درد کچھ کم ہوا ہے یا نہیں؟ جس پر میں نے اسے جواب دیا کہ فی الحال تو ویسا ہی ہے، کچھ خاص فرق نہیں پڑا۔ اس دوران میں دل ہی دل میں رنجیدہ ہو رہی تھی کہ میرا یہ درد اس درد کی نسبت کچھ بھی نہیں ہے جو تم اور شہریار دونوں مل کر مجھے پہنچا رہے ہو۔ پھر فائزہ مجھے تسلی دینے لگی کہ آپ فکر نہ کریں، انشاءاللہ جلد ہی آپ ٹھیک ہو جائیں گی۔ میں اب آ گئی ہوں نا آپ کے پاس، دیکھنا تجھے جلد ہی پاؤں پر کھڑا کر دوں گی۔ پھر فائزہ مجھے یہ کہتی ہوئی کمرے سے باہر چلی گئی کہ تم ناشتہ کرو، میں تب تک تمہارے لیے چائے بناتی ہوں، اور میں بجھے ہوئے دل کے ساتھ نہ چاہتے ہوئے بھی ناشتہ کرنے لگ گئی۔ پھر کچھ ہی دیر بعد فائزہ چائے کا کپ لیے میرے پاس آئی تو میں نے اس سے پوچھا کہ شہریار کہاں ہے؟ جس پر فائزہ نے مجھے بتایا کہ وہ چند منٹ پہلے ہی ناشتہ کر کے ورکشاپ پر جا چکے ہیں اور کہہ رہے تھے کہ آج میں ڈاکٹر کے پاس بھی جاؤں گا اور اس سے مشورہ کر کے ہبہ کے لیے مزید میڈیسن بھی لے کر آؤں گا تاکہ تم جلد صحت یاب ہو جا۔ فائزہ کے منہ سے یہ سن کر میں حیرت میں پڑ گئی۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک طرف تو وہ فائزہ کے ساتھ پیار کی پینگیں بڑھا رہا ہے اور دوسری طرف اسے میری بھی بہت پرواہ ہے۔ یقیناً اس بات میں بھی کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور تھی جس کا مجھے پتہ نہیں چل رہا تھا۔ شاید یہ دونوں مل کر میری آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش کر رہے تھے۔
یا پھر اللہ بہتر جانتا تھا کہ ان کے دلوں میں کیا چل رہا تھا۔ پھر جیسے ہی دوپہر کے تقریباً 12:30 بجے کا وقت ہوا تو حیران کن طور پر آج شہریار وقت سے پہلے ہی گھر واپس آ گئے تھے، جبکہ آج سے پہلے اس نے کبھی بھی دن کے وقت اپنی ورکشاپ بند نہیں کی تھی۔ جب وہ گھر میں داخل ہوئے تو اس کے ہاتھ میں کچھ میڈیسن بھی تھی۔ پھر شہریار نے آ کر مجھے بتایا کہ میں نے ڈاکٹر صاحب سے تمہیں چوٹ کی وجہ سے ہونے والے درد سے متعلق بات کی تھی، تو انہوں نے مجھے یہ ٹیبلٹس وغیرہ دی ہیں جو آپ نے صرف رات کے وقت دودھ کے ساتھ کھانی ہے، جس سے درد کی شدت میں بھی کمی آئے گی، بلکہ تجھے سکون ملنے کی وجہ سے نیند بھی جلد آ جایا کرے گی۔ جب شہریار مجھ سے مخاطب ہو کر بول رہا تھا تو اس دوران میں نے نوٹ کیا تھا کہ بات کرتے ہوئے شہریار کے چہرے کے تاثرات اس کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ خیر جو بھی تھا، میں بھی اتنی بیوقوف نہیں تھی کہ شہریار کو نہ سمجھ سکوں۔ یقیناً وہ مجھے نیند کی میڈیسن کھلانے والا تھا، لیکن میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ چاہے جو بھی ہو جائے میں یہ میڈیسن نہیں کھاؤں گی۔ خیر پھر میں نے شہریار سے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ اس میڈیسن کو سائڈ ٹیبل پر رکھ دیں، میں خود ہی کھا لوں گی اسے۔ لیکن شہریار کہنے لگا، مجھے تجھ پر اعتبار نہیں ہے، تم اپنا ٹھیک سے دھیان نہیں رکھتی ہو، یہ میڈیسن میں خود ہی اپنے ہاتھوں سے تجھے کھلاؤں گا۔ لیکن میں نے شہریار کو صاف الفاظوں میں کہہ دیا کہ میڈیسن میں خود ہی کھاؤں گی، آپ کو یہ زحمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس پر شہریار نے ہاں میں سر ہلایا اور اٹھ کر کمرے سے باہر چلے گئے۔ شاید وہ دوبارہ ورکشاپ پر چلے گئے تھے۔ پھر جیسے ہی وہ رات کو گھر واپس لوٹے تو حیران کن طور پر انہوں نے ایک بار بھی مجھے میڈیسن کھانے سے متعلق نہیں کہا تھا، اور میں بھی اس بات پر خوش تھی کہ چلو بحث و مباحثہ کرنے سے میری جان چھوٹ گئی۔ اور مزید حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ گھر آتے ہی بیڈ پر نیم دراز ہو کر سو گئے تھے، اور انہوں نے رات کا کھانا بھی نہیں کھایا تھا، کیونکہ ان کے بقول وہ اپنے دوستوں کی محفل میں ان کے ساتھ مل کر پہلے سے ہی کھانا کھا چکے تھے۔ لہٰذا پھر میں نے بھی کھانا کھایا اور اپنی نارمل میڈیسن وغیرہ کھا کر بیڈ کے سامنے لگی سکرین پر ڈرامہ دیکھنے لگی۔ ابھی مجھے ڈرامہ دیکھتے ہوئے تقریباً 15 منٹ ہی گزرے تھے کہ مجھے نیند سے چکر آنے لگ گئے اور آنکھوں کے آگے ایک دم سے اندھیرا سا چھانے لگا، جبکہ آج سے پہلے میرے ساتھ ایسا کبھی بھی نہیں ہوا تھا۔ پھر کب میری آنکھ لگ گئی کچھ پتہ نہیں چلا۔ پھر جب کئی گھنٹوں بعد میری آنکھ کھلی تو میری نظر جب دیوار پر لٹکتی ہوئی گھڑی پر پڑی تو دن کے 9 بج چکے تھے، جبکہ آج سے پہلے کبھی بھی میں اتنی لیٹ نہیں اٹھی تھی۔ صبح سویرے 6 بجے اٹھنا میرا روز کا معمول تھا۔ یقیناً دال میں کچھ کالا ضرور تھا۔ پھر میں نے بلند آواز سے فائزہ کو آوازیں دینا شروع کر دی۔ کچھ دیر بعد فائزہ کمرے میں داخل ہوئی تو اس کے چہرے کے رنگ بھی اڑے ہوئے تھے۔ وہ مجھ سے پوچھنے لگی کہ ہبہ کیا ہوا ہے، خیریت تو ہے جو تم اتنی بلند آواز میں مجھے بلا رہی تھی؟ پھر میں نے فائزہ سے کہا کہ آج صبح تم نے مجھے اٹھایا کیوں نہیں؟ کیا تجھے نہیں پتا تھا کہ میں صبح ہر حال میں 6 بجے تک اٹھ جاتی ہوں؟ میری اس بات پر فائزہ نے کہا کہ میں آپ کو کیسے اٹھاتی؟ مجھے تو خود شہریار نے آ کر اٹھایا تھا کہ ناشتہ بنا دو، مجھے ورکشاپ پر جانا ہے۔ یعنی میں بھی آج وقت پر نہیں اٹھ پائی تھی، اور جب میں ناشتہ تیار کرنے کے لیے اٹھی تو میرا جسم بھی درد سے چور تھا اور مجھ سے ٹھیک سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ خیر جو بھی تھا، ناشتہ تو ہر حال میں مجھے تیار کرنا تھا، اور اسی سبب میں آپ کو جگانا بھی بھول گئی تھی۔ پھر فائزہ نے کہا کہ یقین کرے اب بھی میرے پیٹ میں شدید درد ہو رہا ہے، اور میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے مجھے کچھ پتہ نہیں، کیونکہ آج سے پہلے میرے ساتھ ایسا کبھی بھی نہیں ہوا۔ فائزہ کے منہ سے بھی ایسی باتیں سن کر میرے تو جیسے جسم سے جان ہی نکل گئی تھی۔ یہ کیسا اتفاق تھا کہ ایک ہی رات میں مجھے اور فائزہ دونوں کو ہی اتنی گہری نیند آ گئی۔ ایسا کیوں ہوا تھا کسی حد تک مجھے بخوبی سمجھ آ رہی تھی کہ یہ ضرور شہریار کی ہی کوئی نہ کوئی چال ہوگی، لیکن میں یہ بات فائزہ سے بھی شیئر نہیں کر سکتی تھی، ورنہ وہ میرے بارے میں کیا سوچتی کہ میں اس پر بہتان لگا رہی ہوں یا ان دونوں کو شک کی نگاہ سے دیکھتی ہوں۔ خیر جو بھی تھا، میں نے اس بار بھی خاموشی اختیار کر لی، یہ سوچ کر کہ ابھی تک جو کچھ بھی میں نے نوٹ کیا ہے اس کی بنیاد شک پر مبنی ہے، اور میں شہریار کو رنگے ہاتھوں پکڑنا چاہتی تھی تاکہ جھوٹ بولنے کی کوئی گنجائش باقی نہ رہے۔ ابھی اس واقعے کو 2 دن ہی گزرے تھے کہ ایک اور بہت بڑی مصیبت میری منتظر تھی۔ میرا تو پہلے ہی درد کی شدت سے برا حال تھا، اور دوسری طرف شہریار بھی مجھے تکلیف پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رہا تھا۔
ہوا کچھ یوں کہ رات کے تقریباً 8 بجے جیسے ہی شہریار ورکشاپ سے واپس گھر لوٹا تو اس نے ایک دم سے مجھے دھمکانا شروع کر دیا اور کہا کہ میں فائزہ سے شادی کرنے جا رہا ہوں۔ اگر تم نے کوئی شور شرابہ یا اس میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی تو میں تجھے جان سے مار دوں گا۔ شہریار کے منہ سے یہ سننا تھا کہ میرا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ میری تو جیسے دنیا ہی لٹ چکی تھی۔ میں نے ڈری سہمی آواز میں اس سے پوچھا کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ کیا فائزہ آپ سے شادی کرنے کے لیے راضی ہو چکی ہے؟ جس پر شہریار نے جواب دیا کہ تم اس کی فکر نہ کرو، وہ بھی مان ہی جائے گی اور اسے ہر حال میں مجھے قبول کرنا پڑے گا۔ میں اس سے آگے شہریار سے کچھ پوچھنے ہی والی تھی کہ اس نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور مجھے کہا کہ زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، اب چپ چاپ سو جا اور جو بات میں نے تجھے سمجھائی ہے اسے اچھی طرح سے ذہن نشین کر لینا، ورنہ تو مجھے اچھی طرح جانتی ہے۔ پھر کیا تھا؟ میں اندر ہی اندر خود کو کوسنے لگی اور اس دن پر ماتم کرنے لگی جس دن میں نے فائزہ کو اپنی حفاظت کے لیے اس گھر میں بلایا تھا۔ لیکن آج مجھے پتہ چلا تھا کہ میں نے اسے اپنی حفاظت کے لیے نہیں بلکہ اپنا گھر برباد کرنے کے لیے بلایا تھا، جسے وہ بہت حد تک برباد بھی کر چکی تھی، کیونکہ تالی کبھی بھی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی۔ شہریار کو بھی کوئی نہ کوئی اشارہ ملا ہوگا، اسی لیے تو وہ ایسی باتیں کر رہا تھا، ورنہ کیا مجبوری تھی کہ کمواری لڑکی شادی شدہ آدمی سے شادی کرے۔ اب مجھے فائزہ پر بھی رہ رہ کر غصہ آ رہا تھا اور دل چاہ رہا تھا کہ ابھی جا کر اس کا گلا دبا دوں، لیکن فی الحال وہ میری مہمان تھی۔ اور دوسری بات، مجھے شہریار کا بھی ڈر تھا، کیونکہ وہ فائزہ سے متعلق مکمل طور پر جنونی ہو چکا تھا۔ خیر، آج کی رات میرے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھی اور نیند تو جیسے مجھ پر حرام ہو چکی تھی۔ پھر جیسے تیسے رات بھی گزر گئی اور جب صبح ہوئی تو حسب معمول فائزہ نے ناشتہ بنایا اور شہریار ناشتہ کرنے کے بعد ورکشاپ پر چلا گیا اور فائزہ میرے لیے ناشتہ اٹھائے میرے کمرے میں داخل ہوئی۔ لیکن فائزہ کی صورتحال دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ بہت ہی لڑکھڑاتے ہوئے قدموں کے ساتھ چل رہی تھی اور اس کی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو اس کی گال پر واضح نظر آ رہے تھے۔ لیکن مجھے اس کے رونے دھونے سے ذرہ برابر بھی فرق نہیں پڑنے والا تھا، کیونکہ یہ میری دوست کے روپ میں دشمن بنی بیٹھی تھی۔ پھر میرے دل میں اس کے لیے احساس کیسے جاگتا؟ اس کے باوجود بھی میں نے غیر ارادی طور پر فائزہ سے پوچھ لیا کہ تجھے کیا ہوا ہے اور رو کیوں رہی ہو؟ میرے منہ سے یہ سننا تھا کہ وہ فوراً میرے گلے لگ کے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور روتے ہوئے مجھے کہنے لگی کہ ہبا، شہریار نے میرا سب کچھ برباد کر دیا ہے، مجھے کہیں کا بھی نہیں چھوڑا۔ فائزہ کے منہ سے یہ الفاظ سن کر مجھے بھی شدید گھبراہٹ سی ہونے لگی، کیونکہ فائزہ کی آواز میں بھی بہت درد چھپا ہوا تھا جسے میں بخوبی محسوس کر سکتی تھی، کیونکہ میں بھی ایک عورت تھی۔ پھر میں نے فائزہ کو خود سے الگ کیا اور اس سے پوچھا کہ بتاؤ فائزہ، ایسا بھی کیا ہوا ہے؟ کیا کیا ہے شہریار نے؟ میرے استفسار کرنے پر فائزہ نے بتایا کہ اس رات جب ہم دونوں گہری نیند سو گئی تھی، وہ کوئی قدرتی اتفاق نہیں تھا، بلکہ یہ شہریار کی چال تھی۔ اس نے ہمارے کھانے میں نیند آور پاؤڈر ملایا تھا اور اس رات انہوں نے خود کھانا نہیں کھایا تھا، بلکہ ہمیں یہ بتایا تھا کہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ پارٹی میں رات کا کھانا کھا چکا ہے۔ پھر اس رات ہم دونوں کو بے ہوش کر کے وہ میرے کمرے میں آیا اور کئی گھنٹے میرے ساتھ گزارتا رہا اور میں بالکل اس بات سے بے خبر رہی۔ اور اس دن جب میں سو کر اٹھی تھی تو میری جو حالت تھی وہ بھی اسی ستم ظریفی کے سبب ہوئی تھی۔ فائزہ کے منہ سے یہ جان لیوا حقیقت سن کر میں ایک دم سے بوکھلا سی گئی۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے مجھے سانس لینے میں بھی دشواری محسوس ہو رہی ہو۔ لیکن پھر میرے ذہن میں خیال آیا کہ فائزہ کو ان ساری باتوں کا کیسے پتہ چلا، کیونکہ یہ تو بے ہوش تھی اس وقت۔ پھر جب میں نے اس بارے میں فائزہ سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ آج صبح ہی ورکشاپ پر جانے سے پہلے شہریار نے یہ ساری حقیقت خود مجھے بتائی ہے کہ انہوں نے یہ سارا کھیل کیسے رچایا تھا۔ اور اب شہریار مجھے بلیک میل کر رہا ہے کہ تم مجھ سے شادی کرو، ورنہ تجھے میرے علاوہ کوئی قبول کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوگا اور تم اپنے ماں باپ کے گھر میں ہی بوڑھی ہو جاؤ گی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں ابھی خود کو ختم کر لوں۔ میں اب اپنے ماں باپ کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ فائزہ کے منہ سے یہ ساری حقیقت جان کر اس سے زیادہ مجھے خود کے لیے خطرہ محسوس ہو رہا تھا کہ میں اب فائزہ کے ماں باپ کو کیا جواب دوں گی اور کس منہ سے ان کا سامنا کروں گی۔
اسی سوچ میں میرا سارا دن گزر گیا اور اسی ٹینشن میں کھانا بھی میری حلق سے نیچے نہیں اتر رہا تھا، اور یہی کیفیت فائزہ کی بھی تھی۔ میری حالت تو یہ سب سن کر ہی ایسی ہو چکی تھی، جبکہ فائزہ پر تو یہ قیامت ٹوٹی تھی۔ اس پر کیا گزری ہوگی؟ میں اس کی کیفیت کو اچھی طرح محسوس کر سکتی تھی۔ جب رات کے وقت شہریار کام سے واپس آئے، میرا اس سے بات کرنا تو دور کی بات، اس کی شکل دیکھنے کو بھی دل نہیں چاہا۔ یوں ہی وہ چپ چاپ کمرے میں آئے اور مجھے سرسی سی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بیڈ پر نیم دراز ہو کر گہری نیند سو گئے، جبکہ ہم دونوں کی نیندیں وہ پوری طرح سے برباد کر چکے تھے، اور اسے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا کہ وہ میرے ساتھ ساتھ میری عزت دار سہیلی کی بھی دنیا برباد کر چکا ہے۔ یہی سوچیں سوچتے سوچتے کب میری آنکھ لگ گئی مجھے پتہ ہی نہ چلا۔ تقریباً رات کے 1 بجے کا وقت تھا کہ مجھے اچانک سے کمرے میں کسی کے لڑنے جھگڑنے کی آوازیں آنے لگیں۔ جب میں نے آنکھ کھول کر دیکھا تو فائزہ کے ہاتھ میں ایک چھری تھی، اور وہ ہوش و حواس سے بیگانی ہو کر شہریار پر وار کیے جا رہی تھی، اور شہریار خود کو بچانے کے لیے بے سود کوشش کر رہا تھا، کیونکہ وہ بہت حد تک زخمی ہو چکا تھا اور اس میں ہلنے جلنے کی ہمت بھی باقی نہیں رہی تھی۔ بس برائے نام خود کو بچانے کی کوشش کر رہا تھا، جبکہ فائزہ کا سانس بھی پھولا ہوا تھا اور اس کے وار کرنے کی رفتار بھی نہ ہونے کے برابر تھی۔ پھر میں تیزی سے فائزہ پر جھپٹی اور اس کے ہاتھ سے چھری پکڑ لی۔ پھر میں نے فائزہ کو پکڑ کر اسے ایک کمرے میں بند کر دیا۔ پھر میں نے جلدی سے اپنی نند کے شوہر، جو کہ بہت بڑے سرکاری ڈاکٹر تھے، انہیں کال ملائی اور ساری حقیقت سے آگاہ کیا۔ انہوں نے فوری طور پر ایک ایمبولینس بھیجی، اور دیکھتے ہی دیکھتے میں بے جان پڑے ہوئے شہریار کو لے کر ہسپتال پہنچ گئی۔ ہسپتال میں پہنچ کر پتہ چلا کہ شہریار کی حالت کافی سیریس ہو چکی ہے اور اس کے بچنے کے بھی چانسز بہت کم ہیں۔ خیر، پھر میرے رونے پیٹنے پر ڈاکٹر صاحب نے مزید بڑے بڑے ڈاکٹروں کو ہائر کیا اور اس کا اعلیٰ سطح پر علاج کرنا شروع کر دیا، اور قانونی کارروائی بھی میری کہنے پر انہوں نے خود ہی سنبھال لی تھی اور اسے ایک حادثہ قرار دیا تھا، کیونکہ اگر شہریار کو کچھ ہو جاتا تو میری دوست فائزہ کو عمر قید یا پھانسی کی سزا بھی ہو سکتی تھی۔ خیر، پھر میں اسی کشمکش میں اور خوف کے عالم میں جب ہسپتال کے حال میں چکر پر چکر کاٹ رہی تھی، تو اسی دوران ڈاکٹر صاحب میرے پاس آئے اور مجھے خوشخبری سنائی کہ اب آپ کے شوہر کی حالت خطرے سے باہر ہے، اور ہسپتال میں 3 دن ایڈمٹ رہنے کے بعد اب اسے گھر لے جا سکتی ہیں، اور اگر خدا نخواستہ آپ انہیں ہسپتال لانے میں آدھا گھنٹہ بھی دیر کر دیتی تو پھر شاید ہم بھی کچھ نہ کر سکتے تھے۔ جبکہ فائزہ کے ساتھ جو معاملہ پیش آیا تھا، اس بارے میں بھی ڈاکٹر صاحب مجھ سے ڈسکس کرتے ہوئے مجھے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ وہ لڑکی بے قصور ہے اور اس پر بہت ظلم و ستم ہوا ہے، لیکن میرا ایک دوست جو کہ وہ بھی میری طرح ڈاکٹری کے پیشے سے منسلک ہے، وہ ابھی تک کموارا ہے اور آج کل اپنے لیے کوئی رشتہ ڈھونڈ رہا ہے۔ اگر آپ فائزہ سے اجازت لے لیں تو میں اس کے والدین کو فائزہ کے گھر رشتے کے لیے بھجوا دیتا ہوں، اور یوں شہریار والا بھی راز ایک راز ہی رہے گا، اور فائزہ کی زندگی بھی برباد ہونے سے بچ جائے گی، اور اس کے والدین کو بھی کچھ خبر نہیں ہوگی۔ ڈاکٹر کے منہ سے یہ سننا تھا کہ مجھے بہت حد تک حوصلہ ملا اور دلی طور پر خوشی محسوس ہوئی۔ میں نے جھٹ سے ڈاکٹر صاحب کو کہا کہ آپ جتنی جلدی ممکن ہو سکے فائزہ کے گھر رشتہ بھجوا دیں، فائزہ کو میں خود ہی منا لوں گی۔ فائزہ انتہا کی خوبصورت، نیک اور پڑھی لکھی لڑکی تھی، لہٰذا وہ کسی کو بھی اپنی طرف متوجہ کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ جب میں نے اس بارے میں فائزہ سے بات کی اور اس سے اس لڑکے کی تصویر دکھائی جو کہ اپنی خوبصورتی اور قد و قامت کے باعث کسی سے بھی کم نہیں تھا، لہٰذا اسے دیکھ کر فائزہ نے بھی ہاں میں ہلکا سا سر ہلا دیا۔ یوں 2 دن بعد ہی فائزہ کے گھر اس ڈاکٹر لڑکے کا رشتہ بھیجا گیا، جسے فائزہ کے ماں باپ نے بخوشی قبول کیا۔ پھر جٹ سے فائزہ کی اس کے ساتھ منگنی ہوئی اور 2 ماہ کے اندر ہی اس کی شادی بھی ہوگی۔ اب فائزہ بھی اپنے گھر ہنسی خوشی زندگی گزار رہی ہے، لیکن میں 1 سال کے لیے اپنے میکے چلی گئی، کیونکہ جو زخم شہریار نے مجھے لگائے تھے وہ اتنی جلدی بھرنے والے نہیں تھے، لہٰذا شہریار ہر ہفتے مجھے واپس لے جانے کے لیے آتا اور میری لاکھ منت سماجت کرتا، لیکن میں اس کی شکل تک دیکھنے کے لیے راضی نہیں تھی۔ خیر، جو بھی تھا، بالآخر مجھے اپنے گھر واپس جانا ہی پڑا، کیونکہ جیسا بھی تھا وہ میرا شوہر تھا، اور اپنے گھر واپس آنے کے علاوہ
میرے پاس کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ پھر کئی سالوں تک اسی غلطی کے سبب شہریار اور میں ایک دوسرے سے ٹھیک سے نظریں بھی نہیں ملا پا رہے تھے، لیکن آہستہ آہستہ ہم بھی اس تلخ یاد کو بلانے میں کامیاب ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد کی نعمت سے بھی نواز دیا، جس سے میری 2 بیٹیاں اور ایک بیٹا پیدا ہوا۔ اب ہم بھی اپنی زندگی میں پوری طرح مگن ہو چکے ہیں۔ دوستو، اس ویڈیو سے متعلق کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ مزید ایسی نئی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا۔ شکریہ۔